اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین و سامعین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال کرتی ہوں آپ تمام ناظرین کا پروگرام بیٹلز آف اسلام میں، جہاں مسلسل ہماری گفتگو ہو رہی ہے ان تمام جنگوں کے اعتبار سے جو تاریخ اسلام میں پائی جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، جن جنگوں کی گفتگو ہم نے ابھی تک کی ہے، جن پر تبصرہ ہم نے اب تک کیا ہے، وہ تمام وہ جنگیں تھیں جو لشکر اسلام کی ان لوگوں سے ہوئی جن کی زبان پر کلمہ توحید جاری نہیں تھا۔ اب جس پہلو میں جس سمت ہم داخل ہونے جا رہے ہیں وہ مرحلہ تھوڑا سا اس لیے مشکل ہے کیونکہ اب لشکر اسلام کی جنگ ان لوگوں سے ہے جو اپنی زبان پر کلمہ توحید پڑھ رہے تھے، جن کی زبانوں پر رسول اللہ کی رسالت کا کلمہ جاری تھا، یعنی کہ مسلمانوں کی جنگ مسلمانوں کے ساتھ۔ اس گفتگو میں آج پھر ہمارا ساتھ دینے کے لیے مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ موجود ہیں، آئیے ان کا استقبال کریں۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے ابھی انٹروڈکشن میں بھی ناظرین کو بتایا کہ اب گفتگو ہم انشاءاللہ مسلمانوں کی لشکر سے جو ہوئی اس پر گفتگو کریں گے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں بات جو ہے وہ جنگ تبوک پر آ کر ختم ہوئی تھی، کیا اس میں مصلحتیں تھیں اور کیا اس کے نتائج ہوئے۔ یہ رسول اللہ کی حیات طیبہ کی آخری جنگ تھی۔ اب جس جنگ کی ہم گفتگو کریں گے وہ آپ کی حیات کے بعد ہے، تو آپ بتانا چاہیں گے کہ وہ سلسلہ کیسے شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ دیکھیے، 3 جنگیں ہیں جو آپسی جنگیں کہی جا سکتی ہیں، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان۔ یہ 3 وہ جنگیں ہیں جن کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں پیشن گوئی فرمائی تھی۔ خود حضرت نے بتایا تھا مولا متقیان کو مخاطب کر کے کہ یا علی، آپ قاستین، ناقصین اور مارکین سے جنگ کریں گے۔ انشاءاللہ ابھی جب ہم گفتگو کریں گے اس سلسلے میں بیان کریں گے، لیکن ہم جو پہلی جنگ جس کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں وہ جنگ جمل۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس جنگ جمل کو بیان کریں کہ کیوں ہوئی تھی، کب ہوئی تھی، اس جنگ کے نتائج کیا نکلے، اس سے پہلے ایک سلسلے کو بیان کر دیا جائے تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ اس جنگ تک ہم پہنچے کیسے۔ بالکل، اور یہ آپسی جنگ احسنتم ایک کافی لمبا عرصہ ہے۔ میں عرض کروں کہ دیکھیے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام وہ جنگیں جہاں اخلاق کے مظاہرے پیش کیے، میں اسی طرح کہوں گا کہ پیغمبر نے اخلاق کے مظاہرے پیش کیے اور الحمدللہ ایک پوری طرح لوگوں کے دلوں پر پیغمبر کی حکومت قائم ہوئی اور لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پروانوں کی طرح رہے۔ اب وہ نبی اکرم آخری سال ہے، سال 10 ہجری، یہ ابھی پیغمبر کی وفات کے 1 سال پہلے ایک اعلان ہوا مکے میں کہ اس سال مدینے میں کہ اس سال پیغمبر اکرم حج پر روانہ ہونا چاہتے ہیں۔ اور پھر پیغمبر کی جانب سے یہ اعلان ہوا کہ جو لوگ ساتھ چلیں، یعنی پیغمبر نے گویا حکم دیا کہ لوگ اس حج کے اہم معنوی عبادت میں ہمارے ساتھ ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حج کا موقع کون چھوڑے گا، لہذا اطراف سے بہت سے لوگ جمع ہوئے۔ خود میں نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم 26 ذی القعدۃ الحرام کو مدینے میں ابو دجانہ کو اپنا جانشین پیغمبر نے مقرر فرمایا اور پھر پیغمبر مکے کی جانب رخ کیا۔ پیغمبر نے خود تاریخ کے لیے ایک بہترین درس ہے کہ اگر پیغمبر ایک حج کو جا رہے ہیں تو اپنا جانشین نمائندہ مقرر کر کے جا رہے ہیں۔ بہرکیف ابو دجانہ کو رکھا، حضرت امیر یمن میں ہیں، پیغمبر کی جانب سے بھیجے گئے یمن میں۔ حضرت امیر نے بھی خبر سنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراسم حج کو انجام دینے جا رہے ہیں، لہذا حضرت امیر کو بھی پیغمبر کی ہمراہی میں عبادت حج کرنا تھا۔ حضرت اپنے افراد کے ہمراہ یمن سے نکلے۔ یمن سے یہ کاروان، حضرت امیر نے کہا کہ تم لوگ آہستہ آہستہ دھیرے آنا، کیونکہ جب آپ قافلے کے ساتھ چلیں تو اس تیزی کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ حضرت امیر بھی شامل ہوئے۔ بہرکیف مراسم حج اب یہ سمجھا جا سکتا ہے کس
معنوی حالت میں پیغمبر کے ہمراہی میں انجام پایا. حج کے بعد کا منظر میں عرض کروں کہ جنگ جمل سمجھنے سے پہلے مرحلے تھوڑا طے کرنے ہوں گے. حج ادا ہو گیا، پیغمبر اکرم دوبارہ مدینے کی سمت نکلے ہیں. وادی غدیر خم میں اعلان ہوا، اس سے پہلے پروردگار عالم کی جانب سے آیہ کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اور پھر اس آیت کے بعد وہ کام جو پیغمبر اکرم نے کیا جو تاریخ میں موجود ہے، حکم خدا سے کہ جو لوگ آگے چلے گئے تھے انہیں بلایا، بعضوں کا جو پیچھے رہ گئے تھے انتظار کیا. اور اس کے بعد وہ تاریخی مرحلہ کہ یہاں پیغمبر نے حضرت امیر کو اٹھا کر فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا اللہم وعل من علا والا وعاد من عادا وانصر من نصر وخذل من خذلا. یہ سارا مرحلہ یا 10 ہجری کو طے ہوا. اب بات آتی ہے 11ویں ہجری میں، ہم جب پہنچتے ہیں پیغمبر کی رحلت کا سال ہے. دھیرے دھیرے مدینے میں ایک خبر عام تھی، پیغمبر مریض ہیں، علیل ہیں، سخت علیل ہیں. ادھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت اور بیماری نے مدینے کو مغموم کیا ہے. یعنی کیونکہ نبی اکرم جیسی ذات اس دنیا سے چلی جائے اور اس دنیا سے جا رہی ہو اور الوداع ہو تو بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے. لیکن میں عرض کروں گا کہ یہیں سے یعنی یوں تو اب تک جو مخالفتیں پیغمبر کی ہو رہی تھیں دبی ایک مخالفتیں تھیں، لیکن اس مرحلے پہ آ کر پیغمبر کی مخالفت علنی ہونے لگی. وہ جو مخالفتیں علل اعلان گویا گئی ہے، پیغمبر نے قلم و دوات مانگا، لوگوں نے نہیں دیا. یہ وہ مرحلہ ہے جو جنگ جمل سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. یعنی یہ امت کہاں ہے جو امت نبی کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دے رہی ہے. آج پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلم و دوات مانگ رہے ہیں، نہیں دیا. اب اس کا بھی ایک پس منظر ہے. پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم نے ایک لشکر اسامہ کی معیت میں جو تاریخ کے اوراق پر ہے، میں ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ آپ سپاہ اسامہ جیش الاسلام کر کے جا کے دیکھیے. وہ تاریخی حقائق ہے جو ہمیں بہت کچھ بتاتے ہیں کہ جیش الاسلام کو پیغمبر نے روانہ کرنا چاہا، لیکن وہاں پر بھی شدید مخالفت لوگوں نے کیا کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے. اور پیغمبر نے نام لے لے کر کہا، حتیٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوائے حضرت امیر کو کسی کو رکنے کی اجازت نہیں دیا. لیکن وہ بھی ایک اعلانیہ مخالفت پیغمبر اکرم کی ہوئی. رسول اللہ کو ذرا سا جسمانی طور پر کمزور دیکھتے ہی لوگوں نے اپنے بغض و گویا مدینے میں بغاوت کا ماحول تھا. یعنی آپ کہیے مدینہ باغی ہو رہا تھا. یعنی کچھ لوگ اپنی حکومت کی تیاری شروع کر چکے تھے. نہ وہ مسئلہ جو بتایا جاتا کہ ناگہانی ایسا ہوا، باقاعدہ پلان تھا، باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت کام ہو رہا تھا. اسامہ کے لشکر میں نہ جانا، نبی کو قلم و دوات نہ دینا. بہرکیف ذی الحج یہ مرحلہ طے ہوتا رہا اور پیغمبر اکرم انہی غموں کے ہمراہ پیغمبر اکرم اس دنیا سے رخصت ہوئے. اور پیغمبر نے آخری وقت میں حضرت امیر سے گفتگو فرمائی، صدیقہ طاہرہ، حتیٰ پیغمبر نے کئی مرتبہ کہا میرے بھائی کو بلاؤ. اس وقت بھی لوگ حضرت امیر کو نہیں بلا رہے تھے. یہ وہ تاریخ کے تلخ حقائق ہیں. بہرکیف مدار خلافت سے خلافت کو ہٹایا گیا، جسے خود حضرت امیر نے فرمایا کہ وہ قمیص تھی جو کسی اور کے تن پر نہیں آ سکتی تھی. یہ معصوم مرحلہ تھا، لہذا وہ اپنی مسیر اور راستہ جو ہوتا ہے نا اس سے منحرف ہو چکا ہے. اب یہ سارا اللہ کی جانب سے تھا وہ اب ٹوٹ چکا ہے. اسی چیز کو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جنگ جمل اگر کوئی پوچھے کیوں واقع ہو رہی ہے تو یہ وہ قوم نہیں رہ گئی ہے جس کی تربیت نبی نے کیا ہے، جس کی تربیت ایک معصوم کر رہا تھا، جس کی ایک تربیت معصوم کر رہا تھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ دوبارہ بھی اسی قوم کے اگلے مرحلے ایک معصوم طے کراتا. یعنی اس امت کے گرنے کی جو وجہ ہے کہ وہ راستہ بھول چکی ہے، وہ بھٹک چکی ہے، وہ دنیا میں کھو چکی ہے. اب انہیں وہ رسالت اور امامت نہیں، انہیں حکومت و بادشاہت نظر آ رہی. اب یہ لوٹنے کا دور ہے. یہاں پر قبیلہ پروری، یعنی
اب تک جو چیزیں ہو رہی تھی عصر جاہلیت میں جو چیزیں ہو رہی تھی وہاں دین کا نام نہیں تھا، لیکن اب اتفاق سے دین کے نام پر یہ کاروبار چل رہا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب آپ غور کریے، جب 35 ہجری میں ذی الحج کے مہینے میں 11 ہجری سے 35 ہجری کا سفر طے ہوا ہے۔ اب یہ سفر خود جو ہے بہت اہم ہے۔ 35 ہجری میں جب خلیفہ سوم اس دنیا سے گئے اور پھر اس کے بعد لوگوں نے حضرت امیر کے دروازے پہ حاضری دی، وہ بھی ایک بڑا عجیب منظر ہے کہ جہاں پر پوری امت حضرت امیر کے دروازے پہ پہنچی۔ خود حضرت نے اس منظر کو نقل کیا ہے کہ کس طرح کثرت کے ساتھ تم میرے پاس آئے، اور حضرت نے کہا کہ جاؤ چلے جاؤ، تکلف بھی نہیں تھا، معلوم ہے حضرت نے یہ نہیں کہا کہ تکلف دکھائے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے لکھنؤ، ایسا کچھ بھی نہیں۔ حضرت جانتے کہ میرے ساتھ نہیں چل سکتے کیونکہ تمہاری تربیت ایک معصوم کے ساتھ رہنے کی ہوئی نہیں ہے، تمہاری آپس میں قبیلائی جو پارٹیاں تھیں، جو تعصبات تھے، سب دوبارہ پھیل چکے ہیں، تمہارے یہاں امتیازی سلوک، جتنی محنت رسول اللہ کر کے گئے تھے اس پر پانی 25 سال میں پھر چکا، تم واپس لوٹ چکے ہو اس عصر جاہلیت میں، تم ایک امام عادل کے ساتھ کیسے رہ پاؤ گے؟ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم علی کے عدل کو برداشت کر سکو، تمہیں نسلوں کی بنیاد پر زیادہ پیسہ لینے کی عادت ہو گئی ہے، تمہیں غلام و آقا کا فرق کے عنوان سے وظیفہ بیت المال سے زیادہ، یعنی جس قوم کو تبعیض کی عادت ہو جائے نا کہ ان کو کم ان کو زیادہ یہ فلاں، وہ کیسے حضرت امیر کے ساتھ ہے؟ لہذا یہ لوگ آئے اور حضرت نے بالآخر قبول فرمایا اور بیعت کیا۔ اب یہاں کے بعد وہی جو مرحلہ عرض کرنا تھا، یہ سارا سسٹم اس وجہ سے عرض کیا تاکہ یہ جنگ سمجھ میں آئے کہ یہ جنگ کن لوگوں سے ہو رہی ہے۔ یہ جنگ ان لوگوں سے نہیں ہو رہی ہے جنہیں دین کا درد ہے، یہ جنگ ان لوگوں سے ہو رہی ہے جنہیں اپنا مال جانے کا خوف ہے، یہ جنگ ان لوگوں سے ہو رہی ہے جنہیں اپنا منصب جانے کا خوف ہے، یہ جنگ ان لوگوں سے ہو رہی ہے جو عصر جاہلیت کا رواج پیدا کر چکے تھے، اب انہیں لگا کہ حضرت امیر آ جائیں گے، جو یہ جانتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی مکر و فریب نہیں ہوگا، یہ ہمارے ظاہر سے بھی واقف ہیں، باطن سے بھی واقف ہیں، جیسے رسول، یعنی گویا پھر رسول کی حکومت آ رہی ہے۔ آیا ہے اس امت میں، یہ ہمارے لیے بھی ایک درس ہے، آیا وہ امت جو رسول کے ساتھ رہ چکی ہے پھر منحرف ہو گئی، جو دیکھ چکے تھے کہ بلال جیسے کو اذان دینے کہا گیا تھا، اب پھر سے وہی زخم ہرے کیے جائیں گے، پھر وہی ذات، اس کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہے ہمیں۔ بس غور کریں آپ کہ یہ جنگ کن سے ہو رہی ہے۔ میں بار بار تاریخ کے لکھنے والوں سے، تاریخ کے پڑھنے والوں سے یہ التماس کروں گا کہ وہ دیکھیں کہ یہ جنگ جمل ہوئی کن سے، کون سے یہ لوگ تھے۔ جنگ جمل کسی ایک خاص گروہ سے نہیں ہوئی، وہ لوگ جو پہلے سے منصب پر تھے انہیں خوف تھا منصب چلا جائے گا، وہ جنہوں نے بیت المال کو لوٹا تھا انہیں معلوم تھا کہ پہلے دن کا خطبہ حضرت امیر کا یہ تھا کہ اگر کسی نے بیت المال سے 1 درہم لیا ہو اور اس سے اپنی زوجہ کا مہر ادا کیا ہو تو میں علی اس سے بھی واپس لے لوں گا۔ اب غور کریے کہ یہ جنگ کے گروہ کون کون لوگ تھے۔ ہاں، بیت المال تھے، چوروں سے جنگ ہے، منصب چلے جانے والوں کا ڈر ہے، لہذا حضرت امیر جب آئے ہیں، عجیب منظر ہے، واقعی عجیب منظر ہے۔ ہم عدالت مولا پہ قربان ہو جائیں اور خود بھی دعا کریں کہ اللہ عدالت علی برداشت کرنے کی طاقت ہمیں بھی دے کہ ہم بھی ظلم و تشدد میں رہتے رہتے کہیں ایسا نہ ہو جائے، ہاں، کیونکہ وہ دور پھر آئے گا، پھر عدالت علوی، ابھی تو وہ حکومت کچھ سالوں کے لیے آئی تھی، انشاءاللہ وہ حکومت پھر قیامت تک کے لیے آئے گی، اور اس حکومت میں ہمیں زندگی بسر کرنا اللہ کرے کہ وہ زمانہ ہے۔ بہرکیف یہ لوگ جنہوں نے بیعت کیا تھا، اب یہ میں نے عرض کیا نا کہ حضرت امیر کو پہلے ہی سے پیغمبر نے بتایا تھا کہ یا علی تقاتل الناقصین والقاسطین والمارقین، اس جملے میں پوری تاریخ اسلام ہے کہ تمہیں ان 3 گروہوں سے جنگ کرنا۔ اب یہاں پر آپ تاریخ میں اگر دیکھتی چلی جائیں تو پھر ان لوگوں نے جو بیعت کیا تھا، یہ بیعت کرنے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم آگے آئیں گے تو ہمیں فیور کریں گے اور ہمیں پوسٹ دیں گے، اور یہاں پہ کچھ لوگ اغراض کے تحت آئے ہیں۔ بار بار کیا کہ یہ وہ حضرت کو مقام امامت پہ سمجھ کے نہیں آئے ہیں، یہ اپنے فائدوں کے لیے آئے ہیں۔ لہذا طلحہ و زبیر کا نام لیا جاتا ہے تاریخ میں کہ انہوں نے سب سے پہلے بیعت کی اور سب سے پہلے بیعت توڑی،
چونکہ ان میں سے بعضوں کو کوفہ چاہیے تھا، کسی کو بصرہ چاہیے تھا. حضرت امیر آتے ہیں، غور کریے واقعی حضرت، یہ سمجھ رہے ہیں جیسے پچھلی 3 خلافتوں میں قریب لوگوں کو فیور کیا جاتا ہے، یہاں پر بھی یہاں لیاقتوں کی بنیاد پر عہدے بٹیں گے، منصب اسے ملے گا جو حقدار ہوگا، جو لائق ہوگا. یہاں اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ دن بھر میں کتنی مرتبہ سلام کرتے ہو، کتنی مرتبہ دربار میں حاضری لگاتے ہو. یہاں عدل و انصاف کی بنیاد پہ حکومت چلے گی. لہذا ان لوگوں نے بیعت توڑنے کا کاروبار شروع کیا. حتیٰ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ جنگ جمل کو واقعاً میں اپنے جوان بچوں سے کہوں کہ پڑھیں ان جنگوں کو اور دیکھیں حالات کیسے تھے. حضرت امیر کی خدمت میں بعضوں نے آ کر کہا مولا بعضوں کو رہنے دیجئے ان کے منصب پر. دیکھیے جب آپ کی حکومت نئی ہونا تو ہر موڑ پر جنگ نہیں کی جاتی، ہر محاذ پہ جنگ نہیں کیا جاتا. آپ بعضوں کو رہنے دیجئے، پھر جب آپ مضبوط ہو جائیے گا، یعنی جب آپ کی حکومت کی پکڑ بن جائے گی تو آپ ایک ایک کو ہٹائیے گا. میں نے عرض کیا تھا دین کا مقصد کبھی ہوتا ہی نہیں کہ مقصد تک کسی بھی وسیلے کے ذریعے پہنچا جائے. وسیلہ بھی مقدس مقصد کا مقدس ہونا چاہیے. حضرت امیر نے فرمایا نہیں ایک دن کے لیے میں برداشت نہیں کروں گا. کیا بات، ایک دن کو نااہل کو اگر علی کی حکومت میں برداشت کر لیا جائے، مانا نہیں ہے وہ علی کی حکومت نہیں جس میں نااہل آ کر منصب پہ بیٹھے. لہٰذا وہ لوگ، میں نے عرض کیا، وہ جو منصب جن کے چھینے جا رہے ہیں، جنہیں نہیں ملے، جن کو یہ تھا کہ انہیں ملے گا، وہ بیعتیں توڑ رہے ہیں. ادھر سے وہ اس طرف سے باقاعدہ، واقعی چونکہ ہم لوگوں کے پاس وقت کم ہوتا ہے لہذا میں بعض اشارے کرتا ہوں تاکہ بعضوں کے وجود میں ایک پیاس جاگے اور جا کر ان جنگوں کو اسٹڈی کریں. چونکہ ہم آدھے گھنٹے یا 30 منٹ میں ایک پیاس جگا سکتے ہیں کہ آپ جائیے اور دیکھیے کہ تاریخ کی حسین جنگیں جہاں کیسے لوگوں سے جنگیں ہو رہی ہیں، اور ان میں سے ایسے نہیں کہ سب خراب تھے، بعضوں نے دین کی کافی خدمات بھی کیا تھا اور اسی کا باج لینا چاہ رہے تھے دین سے. انہوں نے سوچا تھا کہ انہوں نے دین پہ احسان کیا ہے لہذا ہمیں ایک الگ جو ہے امتیاز ملنا چاہیے. اس طرح ہوتا رہا، ان لوگوں نے بیعتیں توڑی. خود حتیٰ مولا متقیان کی خدمت میں طلحہ و زبیر آئے اور آنے کے بعد چونکہ اس طرف سے جن کا منصب جا رہا تھا شام کی حکومت کا، ادھر سے انہیں چڑھایا بھی جا رہا تھا کہ ارے آپ بغاوت کرو ہم تیار ہیں. حتیٰ امیر شام نے طلحہ و زبیر کو خط لکھ کر، معلوم ہے خط میں لکھا یا امیر المومنین، ان دونوں کو اس نے امیر المومنین لکھا. کہا آپ امیر المومنین ہو، آپ لڑو، آپ کی بیعت میں لے چکا ہوں شام میں. اب دیکھیں اتنا سادہ لوح انسان جو یہ نہیں سمجھ پائے وہ آپ کے لیے بیعت لے گا. اس نے کہا میں نے شام والوں سے بیعت لی، آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ یہ لوگ حضرت امیر کے پاس آخری مرتبہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ آخری ایک چانس لیتے اور آ کر مولا سے فرمایا کہ یا علی آپ کی حکومت کے لیے ہم نے جو بیعت کیا تھا وہ اس وجہ سے نہیں کہ آپ ہمیں اپنی حکومت میں شریک نہیں رکھو گے. یہ گویا ایک پارٹنرشپ، ایک کمپنی ہے جس میں آپ آئے ہو، ہمیں بھی رکھو، ہم بھی فائدہ اٹھائیں، آپ بھی فائدہ اٹھاؤ. یہ جملے ہیں، تاریخ میں رقم ہے کہ حکومت شراکت کی بنیاد پہ تھی، ہمیں بھی کچھ شریک بنائیے. حضرت نے فرمایا نہیں. دیکھیں خدا کی پرواہ ہوتی ہے نمائندہ. حضرت نے فرمایا کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ پر اعتماد جو جرأت دیتا ہے وہ اور کوئی. یہ مرحلہ خشن فی ذات اللہ، یہ حضرت امیر کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا امر خدا کو پامال نہیں ہونے دیں گے. پھر ان لوگوں نے کہا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو ہمیں عمرے کی اجازت دیجئے. اب دیکھیں یہاں سے خروج شروع ہو رہا ہے. ہمیں عمرے کی اجازت دیجئے کہ ہم مکے کی سمت جائیں اور وہاں عمرے اپنا ایک عبادت انجام دیں. بس بعض اوقات دینی نعرے لگائے جاتے ہیں امام معصوم کے خلاف قیام کرنے کے لیے. یعنی آج کا کام یہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر جو ہر دور میں یہ دینی نعرے لگتے ہیں، ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے. حضرت امیر نے فرمایا میں جانتا ہوں تم عمرہ کرنے نہیں جا رہے ہو، میں یہ جانتا ہوں کہ تم ایک بغاوت کے تحت جا رہے ہو. کہا نہیں یا علی ہم جو ہے عمرہ کرنے جا رہے ہیں. اور پھر منافقت کی دوبارہ بیعت کیا. کہا کہ ہم اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا تو ہم پھر آپ کی جو ہے بیعت کرتے ہیں. بیعت کیا. بعضوں نے حضرت امیر سے کہا بھی، حضرت نے فرمایا نہیں، لیکن یہ جرم سے پہلے سزا نہیں ہوگی، یہ بھی عدالت علی. میں نے عرض کیا نا کسی بھی مقصد تک پہنچنے کے لیے وہ راستے نہیں اپنائے جائیں گے جو شان علی کے نہ ہوں. یعنی یہ نہیں ہوگا. وگرنہ اور کسی حکومت میں آپ اندازہ لگائیے، اور کسی حکومت میں اگر ہلکا سا
ایک تھوڑا سے احتمال بھی ہو جائے نا یہ بغاوت کرے گا. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگیں 3 خلفاء کے دور میں کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں؟ کسی کو وہ نہیں بنتا تھا کہ اگر وہ کسی کو کوئی نکل جائے. تکلیف نہیں تھی. کیا کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ امیر المومنین سے زیادہ رسول اللہ کی کردار کو اور ان کے طریقہ کار کو بہتر جانتا تھا؟ تو پھر جو لوگ امیر المومنین کے خلاف خروج کر رہے تھے انہوں نے ان تینوں کے خلاف خروج کیوں نہیں کیا؟ انسان سوچے خالی. یہ خود ایک سوال ہے، واقعی ایک سوال ہے. انہیں بھی عدل علی پہ بھروسہ تھا، یعنی اس طرف سے انہیں بھی پتا تھا کہ علی جو ہے ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ عدل علی اجازت نہیں دیتا. بہر کے فی لوگ نکلے، اور پھر اس کے بعد جو ہوا، جیسے ہی انہوں نے مدینے سے نکلے لوگوں کو بتانا شروع کیا، نہیں ہم نے علی کی بیعت جو ہے دل سے تھوڑی نہیں کی تھی، ظاہری بیعت کیا تھا، اور وہ ہم پر تلوار تھی. یہ عجیب واقعاً تاریخ آئے ان جھوٹوں کا پتہ لگائے. جو دوڑ کر علی کے پاس آئے تھے، مولا کائنات کس کے پاس گئے تھے کہ اگر میری بیعت کرو؟ یہ مجمع دوڑ کر آیا تھا. اب انہوں نے جو اعلان کرنا شروع کیا، نہیں ہمارے سروں پہ تلواریں تھیں تو ہم نے علی کی بیعت کیا ہے. خدا کی قسم. پھر اس کے بعد یہ جملے انہوں نے کہے، اور یہ پورا مکہ جو مرکز توحید تھا آج مرکز سازش بن چکا تھا. علی علیہ السلام یا یوں کو خلیفۃ المسلمین کے خلاف قیام کرنے کی سازش کا مرکز مکہ مکرمہ بنا تھا. ادھر سے اور نام ہے جو تاریخ میں خود لوگ جا کر پڑھیں کہ جنہیں خود مخالفت تھی بعض مرحلے سے. تعریف میں یہی کہنا کافی ہے کہ رسول اللہ نے بتا دیا تھا علی کے خلاف کون آئے گا. تاریخ میں وہ نام موجود ہیں. بعضوں نے پہلے مرحلے میں جب سنا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے تو خوش ہوا، وہ ہستیاں خوش ہوئیں، اور اس کے بعد جب پتہ چلا کہ کون جگہ پہ آیا ہے وہیں پہ نعرے بھی لوگوں کے بدلے، اور پھر وہ مظلوم نمائی، پھر وہ ایک الزام امام مسلمین پہ لگانا کہ اس قتل میں وہ شریک تھے اور ہمیں اس مظلوم کے خون کا بدلہ لینا ہے. ان کے نعرے بدل گئے. یہ قاتلوں کو مظلوم کے خون کا بدلہ لینا تھا. آپ اگر ان مرحلوں کو طے کریں، وہ جو قتل میں شریک تھے وہ آئے تھے اسی قتل کا بدلہ لینے کے لیے. اس سے جو اس قتل کو حتیٰ واحد وہ ذات تھی حضرت امیر کی جس نے دفاع کیا، جس نے کوشش کیا کہ یہ دروازہ نہ کھل پائے کہ لوگ بغیر قانون کے جس کو چاہیں آ کر مار دیں. اور واحد وہ ذات تھی حضرت امیر کی جنہوں نے پانی پہنچایا. سارے الزامات حضرت امیر پر. بہرکیف اب وہ میں عرض کیا کہ ادھر سے بعضوں کو منصب سے ہٹایا گیا تھا، لہذا اب وہ ظالمانہ حکومت پھر چاہتے تھے، تو کچھ نے مالی مدد کیا، کچھ نے افراد کی مدد کی. میرے پاس تاریخ کے وہ سارے نام لکھے ہوئے. عبداللہ ابن ابی ربیعہ جو صنعائے یمن سے مولا نے معزول کیا تھا اس نے مدد کیا. یعلا ابن امیہ نے 1600 اونٹ خرید کر دیے کہ ہاں آپ لوگ اتنا بڑا قیام کرنے جا رہے ہو، آپ کو تلوار کی ضرورت ہوگی، اونٹ کی ضرورت ہوگی. سپاہیوں کو پیسہ دے، یعنی کچھ خریدے، یعنی گویا زر خرید غلاموں کو جمع کیا گیا، پیسے پر کرائے پر یہ سپاہی بنے، اور پھر اس کے بعد یہ پورا لشکر خلیفۃ المسلمین کے خلاف قیام کرنے کے لیے بصرے کی سمت چلا. یہاں حضرت امیر، میں نے عرض کیا کہ یہ حکومت ہے، یہ ظلم و تعدی کو ختم کرنے کے لیے آئی ہے. تبعیض کاریاں جو کی گئی تھی حضرت امیر وہ چاہ رہے تھے کہ ان چیزوں کو ختم کیا جائے، لیکن ادھر سے ان لوگوں کے قیام. حضرت امیر چاہ رہے ہیں کہ پہلے شام کی حکومت کا خاتمہ کیا جائے جس کا سب سے بڑا خطرہ اصل مرکز ہے. لیکن جب حضرت امیر کو خبر ہوئی کہ ان لوگوں نے قیام کیا ہے، کیونکہ شام کی حکومت بھی چاہ رہی تھی کہ ادھر حضرت امیر کو روکا جائے تاکہ یہ اور تیاریاں کر سکیں اور مسلمانوں کا آپس میں کافی خون بہہ جائے، لہذا ہماری حکومت جو ہے مضبوط ہو جائے. بہرکیف حضرت امیر کو ام الفضل بنت حارث ابن عبد المطلب نے خط لکھا کہ مولا یہاں سب کچھ چل رہا ہے. حضرت امیر وہ لشکر جو شام کی سمت جانے والا تھا اب وہ موڑ کر بصرے کی سمت آ رہا ہے. بصرے میں اس لشکر نے، یعنی جو حضرت امیر کے خلاف جس نے قیام کیا، منافقین کا یہ لشکر بصرے کی سمت بڑھ رہا ہے. حضرت امیر چاہتے ہیں ان سے پہلے بصرہ پہنچ جائیں تاکہ یہ جنگ نہ ہو. میں نے عرض کیا کہ پیغمبر اکرم کی سیرت اگر دیکھنا ہو تو حضرت امیر میں دیکھیے کہ حضرت امیر بھی پیغمبر اکرم کی طرح چاہتے خون نہ بہے اور مسلمانوں میں ایک اتحاد اور اتفاق. اور یہ جو لوگ گئے ہیں جنہیں بہکایا گیا ہے،
بعضوں کو جھوٹی حرمتیں دکھا کے بلایا گیا ہے، بعض ہوتے ہیں سادہ انسان وہ بعض بہکاووں میں آ جاتے ہیں، ہاں اس طرح حضرت امیر چاہ رہے تھے ان لوگوں لہذا، لیکن ان لوگوں نے بعض ایسے راستے کو اپنایا بصرہ پہنچنے کے لیے جو عام راستے سے ہٹ کرتا، لہذا یہ بصرے کے قریب پہلے پہنچے اور وہاں پہنچ کر بصرے میں حضرت کے جو حاکم ہیں وہ عثمان ابن حنیف ہیں، عثمان ابن حنیف سے خط و کتابت کیا اس باغی لشکر نے اور کہا کہ ہم لوگ پناہ چاہتے ہیں اور ہم لوگ یہاں کی حکومت چاہتے ہیں۔ عثمان ابن حنیف نے کہا تم ہی لوگوں نے حضرت امیر کی بیعت کیا ہے، آج انہی کے کہا نہیں ہم نے بیعت نہیں کیا، بہر کیف شبخون کیا ان لوگوں نے بصرے میں، شبخون یعنی رات میں ناگہانی اور اچانک بصرے میں حملہ کیا، حتیٰ بصرے کے حاکم کو انہوں نے سر موڑا، بھویں تک ان کی نکال لی، بیت المال کو بری طرح جو ان کا یعنی کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ وہی لشکر ہے جو رسول اللہ کے ماتحت تھا؟ کیا اس کی جو عمل ہیں وہ کیا رسول اللہ کے اخلاق سے کہیں بھی میل کھا رہے ہیں؟ مسجدوں میں ظلم ہوا، دارالامارہ پہ ظلم ہوا، قتل کیے گئے، یوں مظلوموں کو قتل کیا گیا، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں حضرت امیر نے جب دیکھا کہ ہاں یہ لشکر بالکل جنگ پہ آمادہ ہے، حضرت امیر نکلے تھے 700 افراد کے ہمراہ، لیکن پھر حضرت امیر نے بعضوں کو اور قبیلوں کے ساتھ بھیجا کہ وہ اپنے قبیلوں سے بات کریں، اور قبیلہ بنی اسد سے کچھ لوگ آئے، اسی طرح دیگر قبائل سے کچھ لوگ آئے، اور جمع ہوا ایک بڑا لشکر، خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور جناب عمار یاسر کی تقریروں سے خطبات سے کچھ لوگ جمع ہو کر آئے، ایک بڑا لشکر منزل زیکار پر جا کر حضرت امیر سے ملا۔ اب یہ لشکر بصرے کی سمت جا رہا، یہاں پر اتنا بڑا لشکر تھا حضرت امیر کا کہ اگر براہ راست حضرت حملہ کرتے، اس جنگ جمل میں باغیوں کے لشکر کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ مقاومت کرتے اور مزاحمت کرتے، لیکن میں نے عرض کیا کہ نفس رسول کو انسان پہچانے۔ حضرت امیر نے پہلے ہی عثمان بن حنیف کو پہلے خط لکھا تھا، حضرت نے فرمایا وہ لشکر جو باغیوں کا گیا ہے پہلے انہیں دعوت دینا اتحاد کی، نہ مانے تو جنگ کرنا، یعنی حضرت نے پہلے ہی نہیں کہا تھا، اتنے پہ بہت کافی ہو جاتا ہے کہ آپ تلوار لے کر نکلو تو پھر اس کے تو ہو گیا، اب کیا، لیکن پھر بھی حجت تمام حضرت آتے ہیں اپنا زیکار سے لشکر لے کر، اور تاریخ کہتی حضرت نے 3 دنوں تک صبر کیا، باتیں کی ان لوگوں سے، حتیٰ تاریخ میں جا کر پڑھیں مولا نے زبیر کو بلایا، یعنی سرگنا جو ہے زبیر کو بلایا، حضرت نے وہ وقت یاد دلایا، زبیر تمہیں یاد ہے کہ میں آ رہا تھا اور تم پیغمبر کے پاس بیٹھے تھے اور تم نے مجھے بہت محبت بھری نگاہ سے دیکھا تھا، تو پیغمبر نے کہا زبیر علی سے محبت کرتے ہو؟ تو تم نے کہا تھا کہ ہاں میں محبت کرتا ہوں، اس وقت پیغمبر نے کہا تھا لیکن تم علی سے جنگ کرو گے۔ زبیر یہ وہی دن ہے، دیکھیں خدا کی قسم کوئی حضرت امیر کو پہچانے، زبیر یہ وہی دن ہے، یہ ساری تعلیمات حضرت نے اس لشکر سے باتیں کرنی چاہیے۔ 3 دنوں تک جنگ نہیں ہوا، آپ غور کریے، وہ لشکر جس نے آ کر بیت المال لوٹا ہو، وہ لشکر جس نے مولا کے حاکم کو جس نے حضرت نے منسوب کیا ہے اس پر ظلم و ستم کیا ہو، اس لشکر سے حضرت ابھی بات کر رہے ہیں، اس لشکر کو چاہ رہے ہیں کہ وہ افواہوں کی زد میں آ کر جو ادھر ادھر چلے گئے ہیں، پھر آخری مرحلہ خدا کی قسم کسی طرح خونریزی رک جائے۔ حضرت امیر نے اعلان کیا اپنے لشکر میں کہ کون ہے تم میں سے جو قرآن لے اور قرآن لے کر جا کر انہیں دعوت دے، یعنی قرآن دکھائے انہیں۔ اور پھر یہاں پر واقعاً ہم جوانوں سے بھی ایک چیز کہیں گے، اس پورے لشکر میں ایک جوان کھڑا ہوا جس کا نام مسلم مشجعی ہے۔ یہ جوانوں کے اندر یہ کیفیت حوصلہ ہوتا ہے کہ جب انہیں جذبہ ہوتا ہے، وہ اس نے کہا مولا میں حاضر ہوں، حضرت نے فرمایا کچھ دیر صبر کرو اور کوئی جائے، پھر یہ جوان کھڑا ہو، یہ جوان قرآن لے کر پہنچا، لیکن ان ظالموں نے اس جوان کے دونوں ہاتھ کاٹے، اس جوان نے قرآن کو اپنے دانتوں سے پھر بھی سنبھالا، تیر کی بارشیں ہوئی، جوان جب شہید ہوا اس کے بعد حضرت نے کہا کہ اب اس لشکر پر حملہ کرنا ہوگا، پھر حملہ ہوا، آخر کار جنگ جمل میں لشکر حق کو فتح حاصل ہوئی اور لشکر باطل کو رسوائی اور ذلت ملی،
لیکن اس کے نقصانات تاریخ نے بہت دیکھے. جزاک اللہ آغا، بہت بہت شکریہ آپ کا. اس گفتگو سے ہمیں ایک نچوڑ جو ہے وہ کربلا کی جنگ کا بھی ملتا ہے کہ یہی چیزیں اس لشکر میں بھی ایسی تھیں کہ سامنے سے قرآن آ رہا تھا، سامنے سے قرآن نما شخصیات آ رہی تھیں، مگر ظلم اپنے حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تھا. اگر ایک ریشنل مائنڈ جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں وہ اگر بیٹھ کر غور و فکر کرے تو پھر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے. یہ فقط بغض علی ہے جو لوگوں کو حق دیکھنے سے پیچھے ہٹا دیتا ہے. یہ پروگرام کا ایک مقصد یہی ہے کہ لوگ خود سے دین کو پڑھیں، سمجھیں، ہر طرح کے تعصب کے عینک اتاریں. جی، پہلے سے کوئی نظریہ بنا کے کتاب نہ پڑھیے، آپ آئیے تاریخ کو پڑھیے، آیا ہے. آپ جنگ جمل کو پڑھیے، دیکھیے جنگ جمل میں علی کی مظلومیت کو دیکھیے، جنگ جمل میں آ کر ان مسلمانوں کی مظلومیت کو دیکھیے جو اپنے خلیفہ برحق کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ وہ تعصب کی تمام عینک اتار کے اگر ان جنگوں کا مطالعہ کیا جائے تو یہ جنگیں خود ہماری ہدایت اور رہنمائی کرتی ہیں کہ حق کس کے ساتھ. بہت بہت شکریہ آغا آپ کا. تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا، نائب مصطفیٰ وارث انبیاء، تو علی و ولی و وسیع ہی رہا، منزلت میں تیری کیا کمی آ گئی. عزیزان محترم، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخصیت کے فضائل جتنے زیادہ ہوتے ہیں اس کی مظلومیت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. یقیناً اگر فضائل امیر المومنین کو تمام دریا سیاہی بن کر، تمام درخت قلم بن کر اور تمام جن و انس مل کر بھی نہیں رقم کر سکتے تو امام کی مظلومیت کو بھی یہ تمام طاقتیں مل کر نہیں رقم کر سکتی. انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈز میں ہم آئندہ دیکھیں گے کہ اور کتنے مراحل امام نے مظلومیت کے دیکھے ہیں کہ جہاں جنگ ان لوگوں سے تھی جن کی زبانوں پر کلمہ توحید اور کلمہ رسالت جاری تھا. اسی کے ساتھ آج کا ایپیسوڈ ہمارا ختم ہوتا ہے. آپ کو بنے رہنا ہے ہمارے ساتھ چینل ون پر. ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے بیٹلز آف اسلام کا اگلا ایپیسوڈ لے کر. فی امان اللہ.